کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی علاقے میں تھے، یہیں تھے، اور ان پر پتھر برسائے جا رہے تھے اور وہ خون میں لت پت ہو رہے تھے، اور وہ پھر یہاں پر آئے تھے پناہ لینے کے لیے۔ مکہ مکرمہ سے 70 کلومیٹر جنوب مشرق میں پہاڑوں کے بیچ 6000 فٹ کی بلندی پر حجاز میں واقع سعودی عرب کا خوبصورت شہر طائف۔ اس تاریخی شہر میں ایک ایسا مقام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے ایک انتہائی اہم اور دل خراش واقعہ سے منسوب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ مقام، یاد کرتے ہیں وہ واقعہ، اور تخیل کرتے ہیں اس وقت کا جو رحمت للعالمین کے بقول ان کی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ وقت تھا۔ اس خاص مقام تک رسائی کا راستہ وادی وج روڈ سے داخل ہوتا ہے اور بہت تنگ اور قدیمی بل کھاتی ہوئی گلیوں سے گزر کر وہاں پہنچتا ہے جہاں اب ایک مسجد قائم ہے، مسجد عداس رضی اللہ تعالی عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ بڑی چھوٹی سی سادہ سی مسجد ہے۔ تو پہلے ہم یہاں پر کچھ نفل پڑھ لیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف شہر میں موجود یہ چھوٹی سی اور سادہ سی مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے ایک انتہائی دل گداز واقعے کی یادگار ہے۔ سن 10 نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے اور مکہ میں ان کی جو مشرکین کی مخالفت تھی، جب وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ انہیں امید تھی کہ وہ طائف میں اسلام کا جب پیغام پہنچائیں گے تو طائف کے لوگ اسلام قبول کریں گے یا کم از کم ان کی حمایت کریں گے۔ تو وہ یہاں پر آئے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ، اور یہاں پر آ کر وہ بنی ثقیف قبیلے کے 3 بڑے سرداروں سے ملے۔ لیکن جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو نہ صرف ان سرداروں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ نبی علیہ السلام کی کافی انہوں نے انسلٹ کی، اور بلکہ لوگوں کو اکسایا کہ ان پر پتھر برسائے جائیں اور ان کو شہر سے نکال دیا جائے۔ تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ حضرت زید بن حارثہ جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے کی بہت کوشش کی، اور جہاں کہیں سے پتھر آتے تھے وہ کوشش کرتے تھے وہ اپنے پر لے لیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر نہ لگے۔ اس کے باوجود پتھر بہت زیادہ برسائے گئے، یہاں تک کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا، اور خون اتنا بہنے لگا کہ ان کے جو جوتے تھے، شوز تھے، وہ بھی خون سے رنگین ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے واپسی کے سفر پر انہیں پھر ایک انگوروں کا باغ نظر آیا، وہ یہیں تھا، یہ جگہ وہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر
کچھ پناہ لینے اور آرام کرنے کا ارادہ کیا اور وہ باغ کے اندر چلے گئے۔ یہ باغ قریش کے دو سرداروں شیبہ اور عتبہ، ان دونوں سرداروں کا تھا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید بن حارثہ کی یہ حالت دیکھی تو اس حالت میں ظاہر ہے کہ ہر کسی کو ایک فیل ہوتا ہے کہ ان کی مدد کرنی چاہیے، تو انہوں نے اپنے غلام عداس، جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، صحابی بن گئے، تو اپنے غلام کو انگور دے کر کہا کہ انہیں جا کر انگور پیش کریں۔ جب عداس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور انگور پیش کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور لینے سے پہلے بسم اللہ پڑھا۔ تو عداس یہ لفظ سن کر بڑے حیران ہوئے اور عداس نے پوچھا کہ آپ نے یہ لفظ کہاں سے سیکھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو عداس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام بتایا اور ساتھ یہ کہا کہ میں نینوا کے نبی یونس علیہ السلام کا بھائی ہوں۔ اچھا، ادھر عداس بہت ہی حیران ہو گئے، تو عداس نے کہا کہ وہ تو میرا شہر ہے، میرا علاقہ ہے، اور یونس علیہ السلام تو میرے علاقے کے پیغمبر تھے، آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمام پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور وہ بھائی ہوتے ہیں آپس میں۔ تو اس پر عداس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ عداس جو ہے وہ نینوا سے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ذکر کیا کہ نینوا کے نبی یونس علیہ السلام کا میں بھائی ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، اور اولو العزم بڑے پیغمبروں کا ذکر نہیں کیا، کیوں یونس علیہ السلام کا ہی کیوں ذکر کیا؟ تو اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں ایک وحی ڈالی گئی تھی کہ آپ یہی ذکر کریں، اور اس بیس پہ پھر عداس کو بھی یہ احساس ہوا کہ انہوں نے خاص طور پہ، یہ مجھے جانتے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نینوا کا اور یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، تو ان چیزوں سے انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ مسجد اس واقعے کی یادگار میں بنائی گئی ہے کہ اس مسجد کا نام ہے مسجد عداس، عین دال الف سین، اور اب ہم انہیں عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ صحابی تھے اور وہ طائف میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے کو پیغام دینے کے لیے آئے، یہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے آئے، کسی نے قبول نہیں کی، لیکن عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کی، وہ یہاں کے پہلے مسلمان بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بنے، اور اس واقعے کی یادگار کے طور پر یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہو گئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ حکم کریں دونوں پہاڑوں کو جو ہے ملا دے تاکہ سارے لوگ تباہ برباد ہو جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رحمت العالمین تھے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے ان کو بعد میں ہدایت ملے، اور واقعی اس میں سے لوگوں کو جو یہاں کے طائف کے تھے وہ ہدایت یافتہ ہوئے، اور بہت سے لوگ جو عالم اور حافظ قرآن بڑے۔ اس دن کی ویسے تو وہی یاد ہے کہ حملہ کیا گیا، زخمی کیا گیا، لیکن اس دن کی آؤٹ پٹ ایک بندہ مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعی بڑا ایک دل سوز اور بڑا ایموشنل قسم کا واقعہ ہے، اور وہ سارا سین جب سامنے آتا ہے تو دل کانپ جاتا ہے کہ اللہ کا اتنا پیارا نبی محبوب، اور کیا کیا سختی انہوں نے اپنے اوپر جھیلی، اور یہ سارا کچھ ان پہ ہوا۔ اور اس سے ایک اور بات بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں سہ کر اسلام کو پھیلایا، تو ہمیں بھی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم نے ایسے نہیں کہ بس ہم لائٹ لینے کیونکہ ہمارے ماں باپ بھی مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں، نہیں، ریئلی اسلام جو ہمیں پریکٹیکل جو چیزیں ہیں وہ سیکھنی چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو شرک سے بچنا چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، جو ہر نبی کا پیغام تھا۔
اگرچہ یہ بالکل چھوٹی سی اور سادہ سی مسجد ہے، لیکن اس جگہ پر کھڑے ہو کر جب ہم اس چیز کو اپنے تخیل میں لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی علاقے میں تھے، یہیں تھے، اور ان پر پتھر برسائے جا رہے تھے اور وہ خون میں لت پت ہو رہے تھے، اور وہ پھر یہاں پر آئے تھے پناہ لینے کے لیے، یہاں پر پھر وہ غلام آئے اور یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، سارا کچھ اس کو فیل کرنا، اٹس امیزنگ تھنگ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی اصل روح عطا کرے۔ ہم ابھی یہاں پر آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ باہر جو کچھ صاحبان وہ انگور بیچ رہے ہیں، تو وہ میرے ذہن میں فوراً بات نہیں آئی، لیکن پھر جبار بھائی نے بتایا کہ بھئی یہ انگور لینے ہیں ہم نے، کیونکہ یہ انگور اسی کی یاد میں ہیں۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ باہر نکلیں گے جب جاتے ہوئے تو ہم انگور وہ لے کر جائیں گے، اور اسی یاد میں کہ یہ انگوروں کا باغ تھا، یہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے اور انہیں انگور پیش کیے گئے تھے، تو ہم اسی یاد میں انشاءاللہ انگور لیں گے۔ انگور کے باغ ہیں ادھر ابھی تک ہیں۔ اچھا ابھی ہیں یہاں پہ، ہاں ابھی ہیں۔ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ یہ باغات ہے اس طرف، یہ باغ یہ انگور طائف کے شہر کے ہی ہیں، اور ہم اس یاد میں لے رہے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف میں آئے تھے تو انہیں انگور پیش کیے گئے تھے۔ کم هذا كله 20 ویسے یہاں پر انگور ہیں، انجیر ہے اور شہتوت ہیں۔ میں آگے جا کے ذرا تھوڑا سا دیکھ لوں ادھر کیا ہے۔ اچھا یہاں پر انگور ہی اسپیشلٹی ہے اسی واقعے کی یاد میں، ماشاءاللہ۔ مرحبا مرحبا بكم. سر ذرا انگور چکھائیں، دھولی ہیں انگور، دھولی۔ بسم اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا بسم اللہ، اور اسی پر پھر کنورسیشن شروع ہوئی اداس کے ساتھ، تو بسم اللہ۔ صدیوں پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر انگور چکھے تھے، کھائے تھے، آج ہم نے بھی کھائے ہیں یہیں پر، الحمدللہ۔ ابو مين الحالة تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ اس کو ایک تو صحیح طریقے سے پریزرو نہیں کیا گیا، اگرچہ اب یہاں پہ سائن لگا ہوا ہے کہ ہیریٹیج، تو اب یہ ہیریٹیج کے طور پر تو یہ مقام ہے، لیکن اس کے آس پاس صفائی بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے راستہ تنگ ہے، گلی تنگ ہے، اٹس اوکے، لیکن اس جگہ کی صحیح مینٹیننس اور صفائی نہیں ہے، بلکہ اس کے آس پاس کچھ سمیل بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر بھی مسجد اداس کا ہیریٹیج کمیشن کی طرف سے سائن بورڈ لگا ہوا ہے، تو بس یہی اگین ریکویسٹ ہے کہ سائن بورڈ تو لگ گیا لیکن اس جگہ کی مینٹیننس ہونی چاہیے، کیونکہ صفائی کا بہت برا حال ہے، یہاں پہ بہت ہی برا حال ہے۔ جو یہاں کے واش رومز ہیں وہ بھی ویل مینٹینڈ نہیں ہیں، اور فرش بھی بالکل ٹوٹا پھوٹا ہے۔ یہاں پر واقعی جو حالت ہم نے دیکھی ہے، ہم سوچ رہے تھے کہ کم از کم اس مسجد ویل مینٹینڈ ہوگی، کیونکہ اتنے عظیم واقعے کی یاد میں بنائی گئی مسجد کی حالت یہ دیکھ کر ہمیں واقعی دکھ ہو رہا ہے۔ تو بھی میں نے ناصر بھائی سے بھی ذکر کیا، انہیں بھی بڑی تکلیف سی ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے پھر ساتھ کہا کہ شاید جہاں پر یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس طرح کے واقعات کی یادگاریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو وہاں پر شاید کچھ تھوڑی سی بے قدری ہو جاتی ہے۔ لیکن خیر بس ہماری گزارش ہے اگر یہ ویڈیو کے ذریعے پیغام کس حکام تک پہنچ سکتا ہے تو بس یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے اہم واقعے کی یادگار ہے، اسے اچھی طرح سے مینٹین کیا جانا چاہیے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ ہمارے سارے ٹور کا ہسٹوریکل ٹور 2024 کا اختتام اس مسجد میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے سر؟ بالکل اس مسجد میں جو ہے نا ابھی بلکہ ناصر بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ فائنل سین ہے تو یہ فائنل سین ہے، یہاں سے جو ہے ہم انشاءاللہ اب ہماری رخصتی ہے، ہم اب واپس ریاض کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، جہاں پہ رہائش ہے ہم لوگوں کی، اور وہاں سے پھر اپنے اپنے جگہوں پہ ہم انشاءاللہ جہاں جہاں ہم رہتے ہیں ایکچوئل سکونت ہے ہماری، وہاں پہ ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ۔
تو سر اختتام بہت اچھا ہوا ماشاءاللہ. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے, بڑا شکر ہے کہ سب کچھ اچھی طرح ہوا. اللہ تعالیٰ نے صحت بھی ٹھیک رکھی, الحمدللہ. کوئی نیگیٹو, کوئی چھوٹا موٹا بھی حادثہ نہیں ہوا. الحمدللہ سب کچھ خوش اسلوبی سے ہوا. خوش اسلوبی سے اللہ ہوا. کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. الحمدللہ. آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے, اور اس ٹور میں جتنا کچھ انشاءاللہ ہم آپ کو ابھی اپلوڈ کرنا ہے دکھائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں اگین ہم یہ بار بار دہراتے ہیں, جو کچھ ہم نے اس میں جو بیان کی باتیں, ان میں جتنی سچائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور جو کوئی اس میں غلط ہو گئی بات وہ ہماری اپنی کم علمی اور نااہلی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو اب ہم انشاءاللہ اس ساری سے اس کو برخاست کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. مسجد عداس میں ہمارا ہسٹوریکل ٹور 2024 اختتام پذیر ہوا, اور ہم اپنے ٹور کے مرکزی مقام ریاض کی طرف روانہ ہو گئے.